بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو ڈان اخبار میں چھپا کارٹون یاد ہے جو کاشف عباسی صاحب نے، جن کا بوفیر کر دیا گیا ہے، انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی شامل کیا تھا، جس میں دکھایا تھا کہ ریاست جن ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے ان کا کیا حال ہوا۔ جوڈیشری تباہ کر دی، میڈیا برباد کر دیا، یعنی وہ جو ستون تھے جن پہ ریاست کھڑی ہوتی ہے تو وہ ستون توڑ ڈالے گئے ہیں۔ میڈیا بھی گیا، جو سپریم کورٹ یا عدالتی نظام ہے اس کو بھی آپ نے برباد کر دیا، اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ کا بھی آپ نے بیڑا غرق کر دیا۔ تو اب وہ ریاست کو آپ کس طرح کمزور کر رہے ہیں، کس طرح آپ اس کو کھڑا رکھیں گے؟ صرف ایگزیکٹو جس کا کام ہوتا ہے، یعنی حکومت کہہ لیں آپ، وہ ایک آمریت کی طرح کی حکومت آپ رکھیں گے، اس کے ذریعے آپ کھڑا کر لیں گے پورا ریاست کا نظام؟ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہی دیکھیے، جو اس وقت ہم موجودہ امن و امان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، بد امنی دیکھ رہے ہیں، عدم استحکام دیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ معیشت کو سنبھالتے سنبھالتے ہم نے امن و امان کا وہ حال کر دیا ہے کہ اب تو لگتا ہے کہ معیشت تو بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ مسئلہ تو یہ اتنا بڑا بن گیا ہے کہ 48 گھنٹوں میں 57 جب حملے ہوں گے، ہر گھنٹے میں ایک نہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا ہے، ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں، تو کیا حالات ہوں گے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ عدالتی نظام کا کیا حال کر دیا ہے۔ کیا دنیا کو نظر نہیں آئے گا، پوری قوم کو نظر نہیں آئے گا کہ ہاں عدالتوں میں کچھ نہیں ہو سکتا؟ اگر کسی کو لاپتہ کر دیا ہے، اٹھا لیا ہے، تو عدالت میں جا کے آپ کو انصاف نہیں مل سکتا، وہ پھر کیا سوچے گا؟ کس طرف جائے گا؟ کہاں اس کی داد رسی ہوگی؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر پولیس نے یا یہ جو ادارے ہیں یہ پکڑیں گے، ظلم ہی کریں گے؟ اور عدالت بھی اگر آپ جائیں گے، عدالت کا اور کوئی کام نہیں ہے، بنیادی کام یہ ہے اس کا انصاف کرنا، کہ طاقتور اور کمزور کو برابر رکھنا۔ حکومت طاقتور ہوتی ہے، اور اگر اس وقت حکومت کسی پر ظلم کرتی ہے تو عدالت سے داد رسی ہونی ہے۔ حکومت نے عدالت کو بھی اگر اپنے ساتھ ملا لیا تو اب وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اپنے جو رہنما ہوتے ہیں ان سے بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عام آدمی کی بات کروں گا، پہلی مثال دیکھ لیجئے کہ عدالتی آرڈر کی بے توقیری کی بھی اتنی حد ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ عدالت کا کمیشن، عدالت کی جو معاون تھیں، عدالتی کمیشن تھا، وہ سکینہ بنگش خاتون تھیں۔ 3 گھنٹے ان کو انتظار کرایا گیا۔ یہ ہائی کورٹ کے آرڈر تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ عمران خان سے ان کی ملاقات کروائی جائے، ان سے سوال پوچھنے تھے کہ کیا یہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو باتیں کر رہا ہے کہ جی عمران خان کی مرضی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، عمران خان کو ہر طرح کی سہولت ملی ہوئی ہے، کوئی وکیل سے ملنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی، جس وکالت نامے پہ سائن کرنا چاہیں کروا دیتے ہیں ہم، تو یہ سپرنٹینڈنٹ جیل صحیح کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے؟ اب فوری طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ایک تو وہ کیس رکوانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی لارجر دین بینچ بولا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، 3 گھنٹے انتظار کروایا گیا عدالتی کمیشن کو، عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو مجھے بتائیں کیا عدالتی نظام رہ گیا؟ اور یہ پہلے سے پتا تھا۔ پھر آپ دیکھیے، تحریک انصاف کے کارکن عمران صادق کو والد کے بعد والدہ کے جنازے میں بھی شرکت کی اجازت نہ مل سکی۔ اچھا، اب جنازے میں شرکت کے لیے جیل سے رہائی کی درخواست گزشتہ روز ڈی سی گجرانوالہ کو دی گئی تھی، پرانی بات ہے، اس کو پھر بھی اجازت نہیں ملی کہ والد کا انتقال ہو گیا، نہیں جا سکتے جنازے میں، والدہ کا انتقال ہو گیا، نہیں جا سکتے۔ اور تو اور فاتحہ خوانی کے لیے چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ عمران صادق کی والدہ کی فاتحہ خوانی کے لیے ان کے گھر گجرانوالہ پہنچی تو پولیس نے چاروں طرف سے جگہ کو ہی گھیر لیا، گھر کو ہی گھیر لیا۔ یعنی وہاں پر افسردہ ماحول ہے، گھر میں ایک جنازہ اٹھ رہا ہے، پولیس وہاں پر پہنچ گئی ہے کہ فاتحہ خوانی بھی نہیں ہونے دینی، اور وہاں سے موبائل بھی چھین لیا۔ وہ جا کر عالیہ حمزہ جب بات کرنے لگی ہیں تو موبائل بھی چھین لیا۔ یہ پولیس وہاں پر نظر آ رہی ہے، دندراتی پھر رہی ہے، اور وہاں پر جا رہے ہیں پولیس اہلکار۔ یہ حال ہو گیا۔ اب یہ پولیس دہشت گردوں کو پکڑے گی کہ یہ جو کہ جی فاتحہ خوانی نہیں ہونے دینی، یہ سب چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، یہ رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں، وہاں پر ویڈیو موجود ہے، یہ سب چیزیں چلائی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ مریم نواز خان بہت اچھی رپورٹر ہیں، اور اسی طرح سے وسیم ملک، یہ دونوں بڑے نوجوان کورٹ رپورٹنگ میں کمال کر دیتے ہیں، اور بہادری دلیری کمال ہے ان کی۔ اب یہ پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا، دونوں نے، یا وسیم ملک صاحب نے، کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جو 5 ججز ہیں جو آزاد منش، ضمیر، آئین، قانون پر فیصلہ دینے والے، ان ججز کے کسی فیصلے پر، خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے کوئی فیصلہ اس پر عمل درآمد ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ صرف فیصلہ یہ تھا کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، عدالتی کمیشن کی سچائی اور جھوٹ کا پتہ چل جائے، وہ ہونے نہیں دی گئی۔ پورا نظام مل گیا کہ جی وہ فوری طور پر سپرنٹینڈنٹ جیل درخواست دیتا ہے، لارجر بینچ بنایا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جن کو باہر سے لایا گیا ہے وہ درخواست بھی کر لیتے ہیں۔ اب وہ بھی چیلنج ہو گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح جج لگائے گئے ہیں، کراچی بار نے ادھر بھی سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے درخواست کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے جج بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ اب نظام آپ دیکھیے، اس پر صدیق جان نے لکھا ہے کہ اگر موجودہ نظام دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ ہوتا تو عوامی ووٹوں سے منتخب بلوچستان کا ایم این اے سالار خان کاکڑ اس وقت جھوٹے مقدمات میں 111 دنوں سے جیل نہ ہوتا،
جب آپ بلوچستان کی آوازوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے جیلوں میں ڈالیں گے تو بلوچستان میں امن کیسے آئے گا؟ بلوچستان کے بے گناہ سیاسی ورکرز کے ساتھ جو کچھ پنجاب کی جیلوں میں ہوا ہے وہ احسن ایاز کھیتران اور ان کی ٹیم سے پوچھیں. سرار خان کاکڑ کو رہا کرو، یہ بات کی جا رہی ہے. صدیق جان اس میں لکھ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے اب کامران مرتضیٰ JUI کے رہنما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں یہ جس طرح سے اجلاس بلایا جا رہا ہے کہ جی کس طرح کا اجلاس بلائیں، قومی سلامتی کے حوالے سے اجلاس کس طرح کا بلایا جائے جس میں عمران خان کا کوئی حوالہ نہ ہو سکے، اس کو نہ بلانا پڑے. جب آپ کی سوچ یہ ہوگی تو آپ امن و امان کے خاک لائیں گے. آپ ہر طرح سے جب بھی کوئی بات کرنی ہے، کوئی بھی کام ہو رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں سوچ یہ ہوگی کھیل سے لے کر امن و امان معیشت تک کہ آغاز یہ ہے کہ اچھا مائنس عمران خان کیا ہو سکتا ہے. کوئی اس کا نعرہ تو نہیں لگ جائے گا کرکٹ کے میچ میں، کوئی ایسا تو نہیں لگے گا کہ یہ اس کا کریڈٹ اس کو چلا جائے، کوئی کارڈ، کوئی معاشی کوئی ہم نے سٹیپ تو نہیں ایسا لینا. القادری یونیورسٹی کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں ہم جناب، یہ اب کس طرح سے میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کا نام نہیں لینے فلان. ہر سطح پر صرف یہ سوچ ہے اور اس کی نتائج آپ اب بھگت رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور چیف وپ طارق فضل چودھری نے PTI سے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نام مانگے. PTI نے 14 نام دے دیے. اب دیکھتے ہیں شرکت کرتے ہیں نہیں. 14 نام آئے ہیں. اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تحریک انصاف کو عمران خان سے اجازت کے بغیر، کیونکہ اس سے ملاقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی. تو جب تک عمران خان اجازت نہ دے تو کیا جا کر ملنا چاہیے، کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے. دوسری سوچ یہ ہے کہ بیٹھ جائیں، ملک کا معاملہ ہے دیکھ لیں، اگر وہاں پر فیصلہ درست مانا جا رہا ہو یا یہ دہشت گردی کے خلاف کوئی مدد کی ضرورت ہے اس میں ضرور جائیں، لیکن ساتھ یہ کہ اپنے تحفظات بھی بتائیں. آپ کیا حل سمجھتے ہیں؟ یہ جو دہشت گردی اتنی پھیل رہی ہے اس کا حل کیا ہے، جا کر بتائیں. دوسرا یہ کہ نہیں جانا چاہیے جب تک عمران خان سے بات نہ ہو جائے. تو یہ تو لیجٹمائز کرنے کی بات ہوگی میرے سسٹم کی، کیونکہ یہ تو ہر طرح سے اس وقت یہ جو موجودہ نظام ہے، یہ حکومت ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے بیٹھی ہے مانس عمران خان کے چکر میں، اور تو ان کا کام کوئی نہیں ہے. تو اس پر دیکھنا ہوگا. حال دیکھیے عدالتی نظام کا کس طرح سے کیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ایسا تو شاید آمریت میں بھی نہیں ہوا ہوگا. اس لیے موجودہ نظام آمریت سے بھی برا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں ایسا شاید ہی دیکھنے کو ملا ہو کہ مغوی کی بازیابی کے لیے اغوا بندہ ہے، رجوع کیے جانے کی درخواست کو خارج کر دیا گیا. جسٹس ابر گل صاحبہ جو ابھی لگی ہیں اور یہ تحریک انصاف کے خلاف کافی فیصلے دے چکی ہیں، اس کے بعد ہی ان کو ہائی کورٹ میں لایا گیا ہے. انہوں نے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فرحان چشتی کی دائر بازیابی کی درخواست خارج کر دی کہ جی آپ نے فلاں کو پارٹی کیوں بنایا ہے، اس میں سیکٹری دفاع کا کیا کام ہے، فلاں کا کیا کام ہے، ایجنسیز کو کیوں کام ہے، آپ کو نہیں پتا، درخواست ہی خارج. اچھا IG پنجاب کو نوٹس جاری کرنے کی استدعا کی، وہ بھی مسترد کر دی کہ جی IG کو بھی نہیں، بندہ اغوا ہو گیا ہے، نہ آپ IG کو کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کسی اور کو کچھ کہہ سکتے ہیں، بس اغوا ہو گیا، ایسے ہی آپ لے آئیں درخواست اٹھا کر لے آئیں. مطلب جس طرح عمران ریاض ہوا، سارے ہوئے، اب آپ کسی کے خلاف درخواست بھی نہیں دے سکتے. البتہ کہیں نہ کہیں کرن باقی ہے، اسٹرگل کرتے رہنا چاہیے، نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، کوشش کرتے رہے، آواز اٹھاتے رہے. دوسری جانب ایک اور بالکل ایسی درخواست میں اسی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ غضنفر نے قدیر اعجاز کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. شاکر محمود آوان یہ رپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت حالات ہیں. اچھا اب تحریک انصاف کے کئی کارکن ہیں جن کو پکڑا گیا ہے. مثال کے طور پر یہ بھی خبر آئی ہے کہ FIA نے جعفر ایکسپریس واقعے پر ریاستی اداروں کے خلاف منفی مہم چلانے والا ملزم بنی گالہ اسلام آباد سے گرفتار کر لیا. پیکا کے تحت مقدمہ درج کر دیا اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی درج کر دیے. اب پتہ لگا جی FIA نے اس کو گرفتار کیا ہے، پہلے پتہ نہیں لگ رہا تھا کیا کیا ہے. تو یہ اب اس طرح سے خبر آئی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے ان کو اون کرنا شروع کر دیا ہے. یہ جو ان کے ایکٹیوسٹ اٹھائے جا رہے ہیں یا گرفتار کیے جا رہے ہیں، لاپتہ کیے جا رہے ہیں، ان کو اون کرنا شروع کر دیا ہے. اور اسی بارے میں شیخ وقاص اکرم نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی، میڈیا سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی آئین و قانون کو نہیں مانتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کسی آئین و قانون کو مانتے ہیں، لیکن اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ یہ دشمنی آپ کو مہنگی پڑے گی اور ان سے بات کریں، ان نوجوانوں میں شعور ہے، اس طرح نہ کریں، آپ ان کو ہندوستان کے ساتھ ملا رہے ہیں. ہم سوشل میڈیا کے بچوں اور نوجوانوں کے اغوا کی سخت الفاظ مذمت کرتے ہیں، ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. سیکرٹری انفارمیشن تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب انسداد دہشتگردی آپریشن کو عوامی حمایت حاصل نہیں تو PTI بھی حامی نہیں. ترجمان نے کہا ہے کہ عوامی حمایت ہوگی تو ہم اس چیز کی حمایت کریں گے ورنہ نہیں. سانحہ جعفر ایکسپریس ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والا ملزم بنی گالہ سے گرفتار، جس کا میں نے آپ کو بتایا. یہ خبر بڑی گردش کاری ہے، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ وہ جو کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، اب ان کو شرم اور حیا یاد کروائی جا رہی ہے. اور ان سے سوال ہوا کہ آپ کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے خواجہ آصف صاحب بطور وزیر دفاع کہ پاکستان میں اتنی دہشت گردی، اتنی بری امن و امان کی صورتحال کبھی نہیں تھی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آگے سے ہی کر کے کہتے ہیں کہ میرے استعفے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو حاضر ہوں. تو بھائی دے دینا پھر استعفیٰ. یعنی کہہ رہے ہیں ہاں مجھ سے کوئی ایسا، لوگ تو مانگ رہے ہیں، عوام تو کہہ رہے ہیں آپ جان چھوڑیں، لیکن نہیں
منسٹری سے معاملہ حل ہوتا ہے تو میں تیار ہوں. دینا نہیں استعفیٰ, خود نہیں دینا. نہ کوئی ضمیر ہے, نہ کوئی حیا ہے, نہ شرم ہے کہ اگر زبردستی کوئی لے لے گا, کوئی زبردستی کہہ دے گا ہاں پھر تو ہم دے دیں گے, اوپر سے کوئی کہہ دے گا جنہوں نے ہمیں بٹھایا ہے, جو ہمیں لائے ہیں فارم 47 کے ذریعے, ان میں سے کوئی کہے تو ٹھیک ہے, عوامی پریشر کچھ نہیں ہوتا, ہم کوئی عوام کو جواب دیں یا ان کی وجہ سے ہم آئے ہیں. اچھا جی, سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ جی کیا حکومتوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ ججز تعیناتی پر گلگت بلتستان کی حکومت اور وفاقی حکومت میں لڑائی ہو رہی ہے, جج کس طرح سے لگانے ہیں, تو اس پر امین الدین صاحب بھی بھول پڑے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, خود ہی کچھ کر لیں, کیا ہو گیا. یہاں تو پوسٹنگ پہ, یہاں تو پیپلز پارٹی نون لیگ اس وقت سب سے بڑی لڑائی اس بات پر ہو رہی ہے کہ کس کو کتنا فنڈ ملنا ہے, کس طرح سے پوسٹنگ ٹرانسفر کے اختیارات ہوں گے, اس پر لڑائی کر رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اور ملک میں کیا حالات ہیں, آگ لگی ہوئی ہے. اور اس پر یہ دیکھیے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تبادلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر ہو گئی ہے, اور یہ درخواست اب آ گئی ہے جی جو کراچی سے, کراچی بار ایسوسی ایشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تبادلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی. تو وکلاء اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس سے پہلے عمران خان درخواست دے چکے ہیں, دیگر وکلاء تنظیمیں بھی. امدادی دہشت گردی آپریشن کو عوامی حمایت حاصل نہیں تو پی ٹی آئی بھی اس کی حامی نہیں, یہ بات کی ہے تحریک انصاف کی طرف سے. پی ٹی آئی قومی سلامتی سے متعلق میٹنگ میں شریک ہوگی یا نہیں, اس پر پارٹی اب بھی فیصلہ نہیں کر سکی, نام ضرور دے دیے ہیں. یہ جناب اس وقت صورتحال چل رہی ہے اور یہ حالات بنے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ حالات میں کچھ بہتری آئے, لیکن موجودہ سیٹ اپ اور موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ بڑا مشکل ہے, اور آپ ان خبروں سے اندازہ لگا ہی رہے ہیں کہ ان کا فوکس کس طرف ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.